ہیلو ایوری ون، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، ان کی شخصیت کی کچھ منفرد بات ہوتی ہے. ویسے تو ہر شخصیت دوسری شخصیت سے الگ ہوتی ہے، لیکن کچھ پروفیشنل ذمہ داریاں، کچھ پروفیشنل آبلیگیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اور جب سب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اس میں اپنے رنگ کو برقرار رکھنا ایک بڑا فن ہے. تو آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو سیاستدان ہے، لیکن ان کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس رنگ کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے. وہ دیسی رنگ اس کو کہا جائے، سادگی کہی جائے، کیونکہ سیاست میں آپ کو پتہ ہے ویسے تو ہر شعبے میں، صحافت میں بھی لوگ بہت سارے ماسک چڑھاتے ہیں. جب میڈیا پہ کیمرہ پہ آتے ہیں تو بالکل کسی اور انداز میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، عام زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن سیاستدانوں کے حوالے سے ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ تو بہت سارے ماسک ہونے بہت ضروری ہیں، ان کا کام ہی اتنا مشکل ہے. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور بیچ میں ایک اور جماعت میں بھی گئے تھے. وہ بھی کہانی ان سے سنیں گے کہ آخر ان کو کیا سوجی تھی. تھینک یو ویری مچ آنے کے لیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا جی، آپ خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. یہ مائک دیکھ کے یہ ہے نا، یہ ذرا مختلف مائک ہے نا ٹی وی والے مائک سے، لیکن خوفناک نہیں ہے. اچھا، اس سے ڈر نہیں لگے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ اپنا رنگ برقرار رکھنا، میں خود کیونکہ گاؤں کی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب آپ شہری لوگوں کے ساتھ آ کے اٹھتے بیٹھتے نا تو ایک بڑا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ یار یہ تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ تے، بڑے سلجھے ہوئے تے، بڑے فارمیلٹیز نبھانے والے، اور ہم سادے پینڈو. آپ اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں تو پینڈو جب بندہ میں نے تو کتنے بٹھا دیتا ہے. تو وہ رنگ برقرار رکھنا مشکل لگا آپ کو کبھی؟ لیکن جہاں تک آپ نے ماسک کی بات کی ہے نا، اگر تو انسان کو ترقی کی زیادہ خواہشیں ہوں نا تو پھر بہت سارے ماسک جیب میں رکھنے پڑتے ہیں. آپ نے رکھے ہوئے؟ پھر نہیں، میری اتنی خواہش نہیں ہے. جتنی مولا کا کرم ہے میرے اوپر، جتنی میری خواہش ہے مجھے مولا دے دیتا ہے. اچھا. تو اس لیے مجھے زیادہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو سچی بات ہے، ہم آجز سے لوگ ہیں، لیکن مجھے کبھی کمپلیکس نہیں ہوا ان لوگوں میں بیٹھ کے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ان کے پاس ہمارا ایک اپنا جو بندہ جو آپ کی نیچر ہو، جو آپ اصل میں ہو، میرے خیال ہے وہی نظر آنا چاہیے. لیکن آپ نے لوگوں کو بدلتے ہوئے تو دیکھا ہوگا نا، کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ. یہ تو پھر زمانہ ہے نا جی، بدلتے ہیں لوگ. تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی آپ کے کوئی دوست نہیں، ایسے؟ لوگوں کے بہت چہرے ہوتے ہیں جی. لوگ جب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کا اور چہرہ ہوتا ہے. جو اسلام آباد یا لاہور جاتے ہیں ان کا اور ہوتا ہے. جب بیوروکریسی سے وہ ڈیل کرتے ہیں ان کا اور چہرہ. جب قیادت کے سامنے جاتے ہیں وہاں ان کا بالکل ہی اور بکری نما چہرہ ہوتا ہے. فوج کے پاس جاتے ہیں پھر کیسا چہرہ ہوتا پھر ہے؟ اور چہرہ ہوتا ہے. وہ کیسا ہوتا ہے چہرہ؟ بس وہ بھی بکری سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. آپ کو کبھی مشکل پیش آئی کہ لوگوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ یہاں پہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ اسلام آباد میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ جو میں ان کے درمیان بات کرتا ہوں وہ میں ایوان اقتدار میں بیٹھ کے بھی کر لیتا ہوں. یہ پروردگار کا بڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ قول ہے نا کہ جب سچی بات اور حق گوئی سے نہ روکو، نہ کوئی تمہارے رزق کو تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے. تو اس بات پہ یقین ہے آپ؟ میرا تو پختہ یقین ہے جی. اچھا، سیاست میں آنا کیسے ہوا پہلے یہ بتائیں. سیاست میں میری فیملی پالیٹکس میں تھی. میرے دادا جی 1926 سے اس وقت سے تھے. پھر والد صاحب بھی سیاست میں تھے. والد صاحب بھی 4-5 دفعہ MP بنے. میری پوری فیملی، میرے تایا ابو بھی، پھر میں بھی. تو پڑھائی لکھائی آپ نے کہاں کی؟ آپ کا پڑھاکو نہیں ہے میں تو. پھالیا پائلٹ اسکول میں پڑھتا رہا ہوں. بہت سارے والدین نے گبایا تاکہ یہ پڑھ جائیں. پھر بھی ہم پڑھ نہیں سکے ان کی خواہشات کے مطابق. یہ دکھ ہے کیا ہے مجھے. اچھا، اب موقع ملے تو کوشش کریں گے یا نہیں؟ نہیں، اب ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن اب گڑ گئے ہیں. پڑھاکو نہیں ہیں، گڑے ہوئے تھوڑے سے ہیں. تجربہ ہو گیا نا. اب کتابیں شاید تھوڑے سے نارمل. پرفیکشن تو نہیں ہوتی نا، انسان کے طلب ختم نہیں ہوتی. جتنا بھی آپ چلتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں. آپ میچورٹی تو میں سمجھتا ہوں بڑی لیٹ جا کے آتی ہے. کیسے تھے آپ اپنے لڑکپن میں، نوجوانی میں؟ نہیں، میں ایسے ہی تھا. تھوڑی شرارتیں کرتے تھے. مذاق کا میں عادی ہوں. مذاق سننے کا بھی، مذاق کرنے کا بھی. ہنسنے کو کبھی مہنگا پڑا مذاق بچپن میں، جوانی میں؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں مہنگا پڑا. میں اس طرح کوئی بیہودہ مذاق کرتا بھی نہیں ہوں. اتنے لیمٹس میں رہ کے کرتے. لیکن کبھی مذاق میں مجھے نقصان نہیں ہوا. فائدہ ہوا ہے؟ فائدہ ہے. دوستوں کے درمیان بیٹھ کے ہمارے وہی پرانے دوست ہیں جو آج بھی وہی ہیں. کتنے پرانے دوست؟ چہرے بدلنے کی نہیں ضرورت نہیں کبھی پڑی نا. اچھا، کتنے پرانے دوست آج بھی آپ کے دوست ہیں؟ میرے تو جو 7th کلاس کے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو کالج اسکول فیلو بھی ہیں، کالج فیلو بھی ہیں، یونیورسٹی فیلو بھی ہیں.
تو ان سے دوستی قائم رہی؟ آپ کسی بھی آج بھی عہدے پہ گئے وہ ختم نہیں؟ آج بھی قائم ہے، آج بھی قائم. اچھا، سیاست میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، ظاہر ہے میں 2002 سے تقریباً سیاست اور سیاستدانوں کو کور کر رہی ہوں، ایک ایروگنس بھی آ جاتا ہے. جیسے آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے اور ظاہر ہے پاور تو مطلب یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ پاور تو آپ کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ مولا کا فرمان ہے انسان بدلتا نہیں بے نقاب ہوتا ہے. اقتدار، دولت اور شہرت ملنے سے بدلتا نہیں بے نقاب ہوتا ہے. سو ویسے وہ جو سویٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں آپ کے نہیں، وہ خیال؟ بے نقاب ہو جاتا ہے بندہ. جو اس کے اندر اصل اس کا جو اس کی نیچر یا اس کا شخصیت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں عارضی ہوتی ہیں. آپ کے پاس کوئی عہدہ آ جائے وہ بھی عارضی ہے، آپ کے پاس شہرت بھی عارضی ہے، آپ کے پاس دولت بھی میں سمجھتا ہوں عارضی ہوتی ہے. کتنی دولت ہے آپ کے پاس ویسے؟ اللہ کا کرم ہے، جتنی مجھے چاہیے میرے پاس ہے. دولت کا بنیادی سورس کیا ہے؟ آپ کی زمینداری؟ ایگریکلچر فارم ہمارا اپنے زمیندارہ ہے یا چھوٹے موٹے کاروبار ہیں جی. دیہات میں اپنے گاؤں میں ہی کاروبار ہے. زمیندارے میں خود کبھی پریکٹیکلی بھی کام بہت زیادہ میں نے کیا ہے. کیا کیا؟ میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے، میں نے اپنے آلو کاش کیے ہیں، باغات لگائے ہیں. ایگریکلچر فل ٹائم، مطلب اپنے ہاتھ سے تو نہیں کیا کہ میں کو کئی سے یا اس سے کیا، لیکن کام کروایا ہے پاس بیٹھ کے. اچھا، بننے پہ کھڑے ہو کے پانی بھی لگوایا ہے، علاقہ ایسا کھاد بھی ڈلوائی ہے، پھر اس کی کاشت مکمل ہوئی ہے تو پھر ہارویسٹنگ بھی کروائی ہے. ساری رات تھریشر کے پاس بیٹھ کے گندم بھی، مطلب جس کو گاہ کہتے ہیں، گاہ کروائیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا تگاری لے کے کڑک کٹائی ہوئی ہے آپ. اچھا، زبردست. لیکن علاقہ آپ کا ایسا ہے کہ جہاں بڑی دشمنیاں ہیں پرانی لوگوں کی، تو کوئی دشمنداری بھی نبھائی؟ ہمارے خاندان کی بہت پرانی دشمنی ہوتی تھی. ایک اللہ کا فضل ہے پھر صلح ہو گئی. خاندان کے اندر ہی تھا، گاؤں کے اندر ہی تھا. وہ مولا کا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری زندگی سے پہلے ہی وہ دشمنیاں ختم کی. لیکن اس علاقے میں ہے ہم بھی دشمنداری. اس جہالت کا حصہ رہے ہیں. ہمارا خاندان نے بھگتی ہے وہ جہالت. کیوں ہے ویسے اس علاقے میں؟ بس یہ جہالت کی ایک نشانی ہے جی. ضرور کوئی لڑائی وجہ چودراہٹ کا ہو جاتا ہے، کچھ جہالت ہے، کچھ زر زمین ہی لڑاتی ہے. آپ کی زندگی میں کیا مشکل ہے؟ مطلب کس چیز پہ آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پیسے پہ، نہیں، مجھے طاقت پہ، عہدے پہ؟ دیکھیں پولیٹیکلی ہمیشہ مشکلات آتی رہتی ہیں انسان کی. جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ آپ کے توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی، لوگ پھر سوسائٹی میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. جب پراپر آپ کنٹریبیوٹ نہ کر رہے ہو تو پھر اس وقت سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے. کیوں نہیں کر پاتے مشکلات ہوتی ہیں جب سیاستدان؟ آپ اپنے لوگوں کو پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کی توقعات ہوتی ہیں آپ سے. ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف، ان کی لائف چینج ہو. اگر جب آپ لوگوں کی زندگی نہیں بدل سکتے تو پھر یہ فیلئر ہوتا ہے ہمارا. اس فیلئر پہ پریشانی ہوتی ہے. کیوں ہے وہ فیلئر؟ مسلسل ہے سوسائٹی کی نہیں، مسلسل ہی دیکھیں سوسائٹی کے اندر نا جی کام رکا ہوا ہے. ہماری کوئی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے پالیٹکس کی. ہمارا پولیٹیکل جو نریٹو کہتے ہیں وہ بھی شاید اب نیا بنانے پڑیں گے. تو پالیٹکس آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، آپ ملک میں اپنا ایک آپ زندگی جب آپ کی جائے لوگ کہیں کہ اس بندے نے کنٹریبیوٹ کیا. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترم بینظیر بھٹو، بہت ساری شخصیات ہیں انڈیا میں. نہرو خاندان کے جس طرح سیاست کی ہے، تھرڈ ورلڈ میں تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں. لیکن کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب آپ نے سوچا ہو کہ سیاست بیکار کام ہے، مطلب یہ تو کسے کام کا نہیں، یا نہیں سوچا؟ نہیں، بہت دفعہ سوچا. بہت دفعہ سوچا؟ بہت دفعہ سوچا. کس بات پہ؟ بہت دفعہ سوچا ہے. ڈھیر ساری باتیں ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آپ کا ڈیموکریٹ مائنڈ ہو، آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تو آپ کو اس ذہن کے مطابق آپ سیاست نہ کر پا رہے ہیں. پھر نیچے جب پبلک میں آپ ظلم اور جبر اور زیادتیاں دیکھیں اور آپ بے بس ہوں، اس وقت سوچا ہے. پھر وسائل، اب سیاست مہنگی ہوتی جا رہی ہے. وسائل اور خرچے اور وسائل کے ساتھ آپ کی وہ میل ملاپ نہ ہو. پھر اولاد کا بڑا اس میں اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بڑا قربانی دینی پڑتی ہے. ان کی بھی زندگی ہوتا ہے، آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. اس وقت بھی سوچ آتی ہے. لیکن پھر جب پیچھے اپنا ایک بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو لوگوں کی آپ کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، اور پھر جن مخالفین سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے ان سے آپ ان کے ظلم جبر سے آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آپ کے لیے جوانیاں، آپ کی نسلوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. دو تین جنریشنز ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہی. تو ان کو آپ کس کے سہارے پہ چھوڑیں گے؟ کوئی اچھا الٹرنیٹ مل جائے تو شاید میں تو کسی وقت بھی چھوڑ جاؤں.
اچھا واقعی میں کیا فیملی میں کریں کوئی آلٹرنیٹ مل جائے, کوئی فیملی سے باہر مل جائے, کوئی اچھا جو سنبھال لے ہمارے لوگوں کو. فیملی کے بارے میں بتائیں. فیملی میرے بھائی بھی پالیٹکس کرتے ہیں, دونوں بھائی سیاست کرتے ہیں. ایک بھائی نے تو اب چھوڑی ہے سیاست, وہ تو توبہ کر گئے ہیں. اچھا. تو دوسرا بھائی کرتا ہے. تو فیملی لائف کیسی ہے آپ کی؟ ظاہر ہے موسٹلی آپ اسلام آباد ہوتے ہیں اور اسلام آباد, لاہور, گاؤں. فیملی بچوں کو صحیح پراپر ٹائم نہیں دے پاتے آپ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹی ہیں, 1 بیٹا ہے. اچھا, تو وہ گلہ کرتے ہیں یا؟ بہت زیادہ. لیکن ظاہر ہے آپ ان کی پہچان بھی تو ہوں گے, یہ شاید جسٹیفائی نہیں کرتا. آج کل کے بچوں کو کوئی پہچان کا ایشو نہیں ہوتا. اچھا, ان کو ٹائم چاہیے. ان کو تو ٹائم چاہیے, ان کو اپنے پیرنٹس کا. نہیں, کچھ نکالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نکال کے ٹائم دوں. تھوڑا بہت تھوڑا. اگر آپ سیاست چھوڑ دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں, میں تو اپنی کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویلفیئر کا کام کریں. آپ لوگوں کا علاج کے لیے, تعلیم کے لیے, یہ بنیادی ایشوز جو ہیں, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے کوئی ایسی ویلفیئر کا کام کریں جس میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو ووٹ نہ مانگنا پڑے. جب اب تو ہم کام کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ, اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. مجھے ویلفیئر ہے اس کا زیادہ ثواب ہے. زیادہ صرف اللہ کی رضا ہے نا اس میں. اچھا, یہ بتائیں اس میں آپ کا ذاتی لالچ کو نہیں ہوتا. اچھا, آپ تو یہ بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیاست آپ خدمت خلق کے لیے کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی چتراہٹ, اپنی, کوئی بندے کہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لوگ سیاستدان سیاست کرتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا لوگوں کا یہ بھی انفارچونیٹ ہے, ہمارے سیاستدانوں کا میجورٹی کا سورس آف انکم بن گیا ہے سیاست. کیسے ان کے بزنسز سیاست کے ساتھ جڑے ہیں. ان کا وہ سیاست سے اگر 5 کروڑ لگاتے ہیں تو 20 کروڑ کماتے ہیں. آپ نے کبھی لگائے پیسے؟ نہیں, پیسے تو لگتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں لگتے, لیکن لگتے نہیں, مطلب کبھی اپنی وفاداری کہ ووٹ لے لیں اور نہیں, ووٹوں کے لیے پیسے کبھی نہیں دی. کبھی نہیں. تحصیل ناظم جب میں بنا تھا نا جی, تو اس وقت جب پہلا الیکشن آیا تھا تو میرے مخالف جو 2 کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کونسلرز کو پیسے دے کے الیکشن لڑا تھا. تو وہ پھر وہ رنر اپ پہلے الیکشن میں, جب پہلی دفعہ الیکشن پر ڈیٹ کیا تھی 2001 میں مشرف دور میں, تو وہ میں سیکنڈ آ گیا. تو پتہ چلا کہ باہر سے تو اتنی پرچی کٹوا کے ہمارے لوگ گئے ہیں, تو اندر ووٹ کم ہو گئے. پتہ چلا کونسلرز نے پیسے لے لیے. تو پھر اس وقت میرا بھائی امریکہ ہوتا تھا, تو والد صاحب نہیں مانتے تھے کہ پیسے دینے. وہ والد صاحب سے چوری ہم نے, چھوٹے بھائی نے مجھے پیسے بھیجے 17 لاکھ روپیہ. اچھا. وہ 12 لاکھ میں نے دیا چند بندوں کو, تو میں دوسرا الیکشن آسانی سے جیت گیا. اس پہ افسوس ہوتا ہے؟ نہیں, افسوس یہ دیکھیں نا, آپ پیسے لگا کے یہ, لیکن یہ اس لیے آپ کو اتنا نہیں لگتا کہ 12 لاکھ کی کوئی حیثیت آج کل کے زمانے میں نہیں. 2001 میں تو تھی نا. نہیں, اس وقت بھی لوگوں نے بہت پیسہ لگایا تھا, ہم نے تو نہیں اتنا لگایا تھا. لیکن انفارچونیٹلی چند غریب لوگ بھی کونسلر بن گئے تھے, کچھ صاحب حیثیت بھی تھے جنہوں نے, لیکن اتنے زیادہ لیے بھی نہیں تھے. میں آپ کو 5,000 10,000 ہیں خرچے کے طور پہ, مٹھائی کے طور پہ. تو لیکن اب تو ایم پی ایم این ایز بھی سینٹ کے الیکشن جو دوسرے بہت سارے مواقعوں پہ پیسے لے لیتے ہیں. تو اس غریب آدمی جو بیچارہ جس کی انکم ہی 5,000 بھی شاید مہینے کی نہ ہو, تو وہ اس کو آپ کیسے تانا دے سکتے ہیں؟ لیکن اب جس کلاس میں آپ موو کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ, ظاہر ہے اندر کی باتیں سبھی کو پتہ ہوتی ہیں نا, کس نے کتنی کرپشن کی ہے. تو کیسے لوگ آنکھیں ملاتے ہیں, کیسے لوگ جو ہیں وہ پکے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے. بدقسمتی سے آپ لوگ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے, نہ عوام برا سمجھتی ہے ووٹ دیتے وقت. کبھی عوام نے آنیسٹ اور کرپشن کے اوپر ووٹ نہیں دیا کہ یہ کینڈیڈیٹ میرا ایماندار ہے تو اس کو ووٹ لازمی دینا ہے, یہ کینڈیڈیٹ میرا کرپٹ ہے اس کو ووٹ نہیں دینا. کبھی ایسا نہیں ہوا. مجھے یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی. وجہ کیا اس کی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نہ پارٹیوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آنیسٹ کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو ٹکٹ دینا ہے, یہ کرپٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو نہیں دینا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ ماحول ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے, حقیقت ہے یہ بات. اس میں اب کہوں کہ یہ نہیں ہے ایسا تو یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے. اچھا, جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ کئی دفعہ سوچا کہ سیاست چھوڑ دوں, ظاہر ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, ایک چیز جو آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے, جو آپ کا پیشن رہی ہے, جس میں آپ نے اچھا پرفارم کیا. بہت لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں, ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی, لیکن شاید ہی آپ جتنی شہرت ہر ایک کو نہیں ملی ہوگی, چند لوگوں کو ملی ہوگی. نہیں, لیکن پھر بھی سب کو نہیں ملتی نا.
تو اس کو گیو اپ کرنا، تو کس کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ میں زیادہ تر اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں، یا اپنے چند یا ایک دو فقیر لوگ ہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں۔ فقیر لوگ، میں مشاورت پہ بڑا بلیو کرتا ہوں جی۔ ہوں، مشاورت، آپ اکلے کل تو نہیں ہو سکتے، آپ کو لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اچھا مشورہ دینا بھی چاہیے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ جو مشورہ دیں پھر وہ اس پہ نہیں، وہ حکم دیں تو اس پہ عمل ضروری ہوتا ہے، مشورہ وہ دیتے ہیں۔ اب سیاست کا مجھے انہوں نے کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ سیاست چھوڑ دو، اچھا، حکم دیں گے تو میں 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا، ابھی تو مشورہ دے رہے ہیں وہ۔ اچھا، جو لیکن میری ان سے ڈسکشن رہتی ہے، میں کہتا ہوں ان کو، پھر میں کبھی دنیا کی مثالیں دیتا ہوں کہ آپ اس عوام کو اگر آپ اچھے بندے درمیان سے ہٹ جائیں گے تو کم ظرف اوپر آ جائیں گے۔ اب ہمارے علاقوں میں منڈی بودین اور سرگودا میں جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ سوسائٹی کے اندر وہ نیچے حلقوں میں بیٹھ کے بیوروکریٹک ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، وہ عام آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے۔ تو وہ ان کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی ہٹ جاؤں یا ہماری فیملی ہٹ جائے تو ان کا مقابلہ اور کون کرے گا؟ لوگوں کو کون بچائے گا؟ ہمارا تھانہ کلچر، تحصیل کلچر، ہمارا نیچے جو وکٹمائزیشن ہے، جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، اس کا مقابلہ کرنا یا سرمایہ دار مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے ایک اچانک سے فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی میں جانے کا، اس کا مشورہ کس نے دیا؟ لیکن اس میں بہت ساری وجوہات تھیں، اور اس میں مشاورت بھی، کئی لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا، کئی دوستوں نے، شاید میرے اندر بھی لالچ پیدا ہو گیا کہ ممبر بننے کا، کہ میں پی ٹی آئی سے ممبر بہتر بن سکتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کلچر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو آپ ٹرینڈ ہو نا، آپ ایک ٹی وی چینل پہ ہوں، آپ اس ماحول میں آپ 10-12 سال ایک چینل پہ کام کریں، اس چینل کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے۔ پارٹیز کے اندر ہو تو آپ پارٹی کی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، آپ کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے اس پارٹی کے اندر دوستوں کا، اس پارٹی کے مطابق ہی آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اپڈیٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا سٹائل ہے، اپنے لوگ ہیں ان کے، اپنے، تو اس میں آپ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے سیاست کرنا۔ پی ٹی آئی میں سب سے مشکل چیز کیا تھی؟ پی ٹی آئی میں سب سے جو ان کی بی ٹیم اور سی ٹیم تھی نا، جو ان کے جو امیچور لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں، اور ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد تھا۔ قیادت کے سامنے اور باتیں کرتے تھے، اصل اور باتیں کرتے تھے، باتیں آئیڈیلائز کرتے تھے، لیکن پریکٹیکلی بڑا فرق تھا۔ پیپلز پارٹی سے زیادہ تضاد تھا؟ نہیں، پیپلز پارٹی میں تضاد بہت کم ہے۔ پیپلز پارٹی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بندہ خود کرپٹ ہو اور وہ ایمانداری کے بھاشن دے۔ تو پی ٹی آئی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ کرپٹ ہوتے ہیں، بھاشن ایمانداری کے دے رہے ہوتے ہیں، ہوتے کرپٹ ہیں، تو آپ نے وہاں پہ مشورے ایمانداری کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے وہاں پہ بھی کافی اختلاف کیا۔ نہیں، اختلاف نہیں ہوتا جب آپ قیادت کے سامنے یا پولیٹیکل جماعت میں کوئی ماسٹر سرونٹ کا تعلق تو نہیں ہوتا نا، کہ آپ کا آقا ہے، آپ ملازم ہیں، آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، سامنے آپ کا لیڈر ہے، تو ورکر کا کام ہوتا ہے بولنا، اچھا مشورہ دینا، اپنی جو اس کی سوچ ہے وہ بیان کرنی، آگے اس پہ عمل کوئی کرے نہ کرے یا دوسرے لوگوں سے اتفاق کریں نہ کریں، آپ میجارٹی میں نہ ہوں، آپ کا مشورہ مائنارٹی میں چلا جائے تو ضروری نہیں اس پہ عمل ہو۔ نہیں، لیکن جو چاپلوس ایک کلٹ ہوتا ہے ہر جماعت میں، ہر بندے کے درباری آس پاس، کلچر ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں قیادتوں کے سامنے، لیکن کچھ قیادتیں لیوریج دیتی ہیں بولنے کا، مجھے تو پرابلم نہیں کبھی آیا بولنے سے۔ وہاں بھی پی ٹی آئی میں بھی کبھی پرابلم نہیں ہے۔ خان صاحب سے ڈائریکٹ کتنا؟ نہیں، بہت زیادہ میرا ڈائریکٹ انٹریکشن تھا، ڈیلی ملاقات ہوتی تھی۔ آپ سپوکس پرسن بھی بنے پھر ان کے؟ نہیں، میرے خان صاحب سے میں کھل کے بات کر لیتا تھا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور وہ سنتے تھے بات؟ سنتے تھے، عمل کرتے تھے؟ عمل کام کرتے تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کانوں کے کچے تھے اور جو ان کو جو بات کہہ دی جاتی تھی وہ کرتے تھے، آپ کو لگتا ہے یہ صحیح تاثر ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ ایک دیکھیں، میں تو 2 سال ہی ان کے ساتھ رہا ہوں، 2-2.5 سال ہی، مجھے اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے ان کے، لیکن جس وقت حکومت میں الیکشن کے دنوں سے لے کے حکومت میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج پہ ہونا بہت زیادہ تھا، اور جو ان کے لوگ بھی مشورہ دیتے تھے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیکھ کے مشورہ بھی دیتے تھے، اور خان صاحب بھی اوپن ڈسکشن یہی کرتے تھے کہ یہ ان کی طرف سے یہ مشورہ ہے تو یہی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، جمہوریت کو آپ کو وہاں نظر، یہ جو انقلابیت اب نظر آ رہی ہے یہ گورنمنٹ میں نظر نہیں آتی تھی، جمہوریت بھی نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، جمہوریت پہ بہت کم بلیو کرتے تھے وہ لوگ۔
جب پی ٹی آئی چھوڑنے لگے آپ تو تب آپ نے یہ بھی سوچا کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے بڑا سوچا کہ میں سیاست میں نہ کروں، لیکن کیونکہ میرا ایک تو بلاول صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، تو انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کہا، اور میں کسی اور پارٹی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نون میں کیوں نہیں؟ مطلب جس علاقے میں آپ ہیں اس طرف تو ظاہر ہے زیادہ نون کا زور ہے. اس وقت تو نون کا زور بہت زیادہ تھا. نون کا اس وقت جب میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی اس وقت تو نون ٹاپ پہ تھی نا، نمبر 1 پارٹی تھی الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور مجھے نون کی طرف سے دعوت بھی تھی. آج دیکھیں وزیر اعلیٰ آپ کی مریم نواز ہوتی ہے. نہیں، لیکن بس بہت ساری وجوہات تھی، میں پیپلز پارٹی کے علاوہ سوچتا نہیں تھا، سچی بات ہے. دل آپ کا پیپلز پارٹی میں رہ گیا؟ ہاں، پیپلز پارٹی میں ایک میرے لیے آسان سیاست تھی. جاتے ہی احساس ہو گیا تھا پی ٹی آئی میں، یا کچھ عرصہ لگا، کچھ عرصہ آپ نے سوچا کہ 6 مہینے 4-6 مہینے بعد. اچھا، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ہاں، غلطی ہو گئی. صحیح. لیکن کچھ ٹائم آپ نے کوشش کی وہاں پہ رہنے کی؟ ہاں، نہیں، بڑی کوشش کی، ایڈجسٹ ہونے کی بڑی کوشش کی، ایمانداری کے ساتھ کی. کہ اب آ گیا ہوں تو اس میں واپسی نہ ہو؟ میں نے کہا بس واپسی کا سفر اچھا بھی نہیں ہوتا، آپ کا نقصان ہوتے ہیں واپسی کے سفر. ہوا کوئی نقصان پیپلز پارٹی میں واپس آنے ہوتے کا؟ رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا ہوا کہ نہیں ہوا. ٹرسٹ لیول کہیں شیک ہوا پارٹی کا اور نہیں، آپ کا؟ میرا ٹرسٹ لیول اس لیے بھی نہیں کہ میں نے کبھی پارٹی کی بات باہر نہیں کبھی کی، کبھی پرسنل اٹیک نہیں کیا، کبھی کوئی ایسی بات جو اندر کسی کا کچھ ڈسکشن جو سیکرٹ ہوتی ہے، کبھی میں نے کسی کو کبھی خبر یا کبھی میں نے کام نہیں کیا. کسی صحافی کو آپ خبر نہیں دیتے کوئی ایسی؟ نہیں، میں نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں دیتا. جو پارٹی اجازت دے وہ دیتے ہیں، جو پارٹی کے فائدے میں ہو کہ یہ ذرائع سے لیک ہو جائے تو فائدہ ہوتا ہے، وہ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن موسٹلی نہیں دیتے، نہیں دینی بھی نہیں چاہیے. کس صحافی سے یہ بہت ڈس آنیسٹی ہے. دوستی بھی ہے صحافیوں سے کسی سے؟ نہیں، دیکھیں دوستی ایک بڑا ٹف سا سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں دوست اگلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اچھے تعلقات ہیں لوگوں سے، میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، دوستی بھی ہے. غصہ چڑھتا ہے آپ کو بہت زیادہ؟ بہت زیادہ چڑھتا ہے. کیا اس کا کیا اظہار ہوتا ہے؟ بس کبھی اونچا بول کے، کبھی اپنے آپ کو کوس کے، درود شریف پڑھ کے چپ کر جاتے ہیں. کوئی کتابیں وہاں بھی پڑھتے ہیں یا؟ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن زیادہ نہیں، تھوڑی بایوگرافیز پڑھتا ہوں. میں تو پولیٹیکل لوگوں کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں. کسی سے انسپائر ہیں کہ ایسا ماڈل ہو جانا چاہیے، ایسا رول ماڈل پاکستان میں ہونا چاہیے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے؟ لیکن لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور لیڈر کی ہر وقت اقتدار کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکومت میں رہے. تو لیڈر کو اپنی پبلک کے بارے میں بہتری کرنی چاہیے. ابھی تو سارے لیڈر ایسے ہی ہیں جو ہر وقت حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لیڈر ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، سب اچھے ہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی جو میرے اندر جو چیز ہے میں وہ بات کر رہا ہوں، جو میری خواہش ہے کہ کوئی میرا لیڈر ایسا ہونا چاہیے. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو مزاحمت کی علامت بن گئے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی وہ مزاحمت کی علامت بن گئے ہیں، یا آج اگر وہ آ جائیں باہر تو وہ پھر وہی 1 پیج ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا جی، ہمارے سسٹم میں ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بیوروکریٹک سسٹم جو ہمارا گورا ہمیں بنا کے دے گیا ہے نا انگریز کا، جو ہمیں کوئی بھی نظام دیکھ لیں پریکٹیکلی یا فیڈرل لیول پر پروونشل لیول پہ، میرے خیال میں یہ کولیپس کر گیا سسٹم. یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم نہیں ہے، یہ ڈیلیور کرنے والا سسٹم نہیں ہے. اس سسٹم میں دیکھ لیں نہ اس نے بزنس چلا سکے ہیں، یہ پی آئی اے، اسٹیل میں، ریلوے، جتنے آپ کے ٹاپ کے ادارے ہیں وہ جہاں آپ کو پرائیویٹائز کرنے پڑے ہیں، بینکرپٹ ہو گئے سب، لیکن لاس چلا میکنگ. نہیں سکے. اس کا مطلب ہے یہ بزنس ماڈل بھی نہیں ہے. دوسرا، ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ملک کوئی ایگرو بیس کنٹری ہے، تو ایگرو بیس انڈسٹری کی حالت دیکھ لیں، اگر ترقی کی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے. ریاست کے بل بوتے پہ نہ زراعت نے ترقی کی. تیسرا، ہیومن جو وسائل ہیں ہمارے، اس میں بھی ہم نے ترقی نہیں کی. لوگ اوورسیز گئے، خود گئے، اس بیوروکریٹک ماڈل سے ان کو سپورٹ نہیں ملی کبھی. ایجوکیشن میں جنہوں نے ترقی کی ہے، کوئی ہمارا ایجوکیشن سسٹم آئیڈیل نہیں، بیوروکریٹ نہیں بنا سکا، یا ہماری حکومتیں نہیں بنا سکی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم ڈیلیور کرنے والا نہیں، یہ کولیپس کر گیا. اب اس سسٹم کو جو چینج کرے گا وہی کامیاب ہوگا، یا اس کے اندر جو اس کو چینج کرنے کی خواہش ہوگی، یا اس سسٹم سے جو لڑے گا وہ پاپولر ہو جائے گا. تو خان صاحب پہلے ذوالفقار علی بھٹو اس سسٹم سے لڑے، وہ پاپولر ہوئے، پھر اس سسٹم کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں سسٹم سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو لوگوں شہید نے، محترم بینظیر بھٹو اس سسٹم کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا، پھر پہلے لڑائی کی، اسٹرگل کی، پھر کمپرومائز بھی کیا، پھر لڑائی کی، پھر شہید کر دی گئی.
ابھی خان صاحب اس سسٹم کے ذریعے اوپر آئے، میاں نواز شریف کو سسٹم نے بنایا، لیکن جب بھی انہوں نے ڈکٹیشن نہ لوں گا اٹھا کے باہر پھینکا گیا. یہ اسٹیٹس کو کا ایک ڈراؤنا ایک خواب بنا ہوا ہے، ایک سسٹم جو ہے نا بیسیکلی یہ کولیپس کر گیا. میری تو یہ رائے ہے، شاید میں نے غلط ہو سکتی ہے میری رائے. آپ دیکھ لیں نا، کسی سڑک کی صفائی نہیں ہو سکتی، کسی مارکیٹ کا نظم و ضبط نہیں رہ سکتا، اسکول کی حالت اچھی نہیں ہو سکتی، ہاسپٹل میں دوائی دینے کا نظام نہیں بن سکتا. کسی بیوروکریٹ سے پوچھیں کوئی نظام بنا کے دے آپ کو، کسی ہاسپٹل کا آپ آئیڈیل نظام دیکھا. سڑک بنانے کا نظام ہے تو ریپیئر کرنے کا نظام کوئی نہیں ہے. سڑک بناتا کوئی اور ہے، ٹول پلازا اس کے اوپر کوئی اور لگاتا ہے، کماتا کوئی اور ہے، کھاتا کوئی اور ہے. عجیب سا نظام بنا ہوا ہے نا، مکسچر ایک اچار بنا دیا اس ملک کے نظام کا ہم نے. تو پھر جو حکومتیں کرنے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ صحیح بھی نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اقتدار کی خواہش ہے، لسٹ ہے. چینج تو نہیں آئی نا. روایتی طریقے سے یہ حکومتیں چلاتے رہیں گے تو 2 3 4 5 سال کر کے غائب ہو جائیں گے. کبھی اچھے لیڈر نہیں بن سکتے جو روایتی حکومتیں چلائیں گے. خان صاحب نے حکومت کی ہے، وہ حکومت میں کیا پاپولیرٹی تھی ان کی، ڈاؤن تھے. حکومت میں تو بدلے میں بزدار ہی دیا نا انہوں نے عوام کو. کیا دیا؟ یہ شہزاد اکبر دیا، کیا سسٹم دیا؟ نہیں دے سکے. وہ بعد میں پھر لڑائی شروع کر دی تو اس سے پاپولیرٹی مل گئی ان کو. اب جو بھی ایک اس سسٹم کے خلاف ایک پبلک کے اندر ایک لڑائی کا ایک ووٹ بینک ہے، ایک اس میں چمک ہے، اس میں ایک لوگوں کا انس ہے، لوگوں کی اپنی نفرت گرج اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے، لوگوں کی محرومیاں اس کے اندر مکس ہو جاتی ہیں، لوگوں کا ریونج ایک انتقام اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں صرف سیاستدان کرپٹ. آپ پہ بھی کبھی کرپشن کا ویسے کوئی الزام لگا؟ لیکن سیاستدان کو گالی دینا آسان ہے نا، وہ اس کے اوپر نہ توہین عدالت لگتی ہے، نہ کوئی آپ کا ٹرائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ٹرائل کرتا ہے. سیاستدان تو آپ کا پنچنگ بیگ ہے. لیکن کرپٹ ہیں سیاستدان بھی، کرپٹ ہے. سارے آنیسٹ تو نہیں ہیں، میں تو نہیں کہتا آنیسٹ، کرپٹ ہیں، لیکن پنچنگ بیگ زیادہ ہے. ہم آپ پہ لگا کوئی کرپشن کا الزام کا؟ لگاتے ہوں گے، میرے مخالف تو لگاتے ہوں گے. کوئی کیس ایسا آپ پہ نہیں بنا؟ مولا کا کرم ہے، کوئی نہیں. کوئی جیل جانے کا کوئی اتفاق؟ اللہ نہ کرے. مطلب یہ بھی تو ہے نا ایک پرسیپشن کہ جب تک آپ جیل نہیں جاتے تب تک آپ بڑے لیڈر نہیں بن سکتے. نہیں، لیڈر تو ہم ورکر لوگ ہیں، ہم لیڈر کیا بنیں گے؟ ہم چھوٹے کارکن لوگ ہیں. کیوں نہیں لیڈر بن سکتے؟ آپ جیسے آپ دیکھیں نا، جو پارٹی کے اوپر ہے وہی اوپر رہے گا. ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے نا، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں کوئی ایسی سموتھ چلنے والی سیڑھی کو ایسی نہیں ہے کہ آپ کو لیڈر بنا دے. آپ کے اندر چونکہ لوگ پسند کریں گے، آپ کبھی آپ کو زیادہ کریں گے، کبھی کم کرتے ہیں. ایک بات پہ آپ کے ٹی وی پہ ایک وائرل ہو جاتی ہے ایک بات، دوسری بات پہ آپ کو لوگ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کا بھی معیار یہی ہے نا، ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہی ہے. ویسے میں نے آخر میں آپ سے پوچھنا تھا، آپ کی بھی ایک بات، آپ کی ایک کال وائرل ہو گئی تھی. جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اتنی وائرل ہو گئی ہے، مختار آپ کا شاید آپ کا وہ ورکر تھا؟ نہیں، میرا وہ سیکرٹری. تو وہ مختاریہ گل ودگی وہ ایک طرح سے ایک پروورب بن گیا، ایک مثال کے طور پہ کوٹ ہوتا ہے ہر جگہ، ابھی بھی ہوتا ہے، حالانکہ 2-3 سال ہو گئے اس بات کو. جب پتہ چلا تو کیا آپ نے سوچا کہ یہ؟ نہیں، میں نے کیا سوچا تھا، میں نے کہا تھا یہ میری پرائیویٹ ایک میسج تھا، اور پرائیویٹ میسج کسی نے لیک کیا. مجھے لگا شاید مختارے نے لیک کیا ہے، یا شاید میرے سے لیک ہوا. میں نے اپنا موبائل چیک کیا، اس سے پوچھا، اس نے بھی کہا میں نے نہیں کیا. کیسے ہو گیا باہر، کیسے چلا گیا؟ نہیں، باہر میرے خیال میں کسی ایجنسی نے کیا تھا. آپ اس میں کچھ ایسا تھا نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک نہیں، اس میں تھا، اس میں بڑی چیزیں تھیں حکومت کے خلاف. اس وقت کی حکومت 10 دن نہیں پئی، بندے مردے پیر تھا. تو مطلب وہ پولیٹیکل اینگلنگ کی وجہ سے ہوا. خان صاحب کو پرائم منسٹر تھے تو ان کو بڑا وہ میسج میرا رپورٹ کے طور پہ بھیجا گیا. کیبنٹ میں انہوں نے آ کے میرے چاڑ کی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ کیا میسج گیا ہے. لیکن دوسرے دن ہی انہوں نے جب اسی میسج کو ان کئی لوگوں کے بارے میں استعمال ہوا تو پھر انہوں نے کہا انجوائے کریں اس کو. اچھا، یہ کہا انہوں نے، گانے بن گیا اس کے اوپر. ہاں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہم تو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں نا کہ وہاں پہ تو گالی بہت سارے عام، اس میں کوئی اتنی سیریس گالی نہیں تھی، بیہودہ گالی کوئی نہیں تھی. ہمارے ایک وہ جو ہمارے داروں کی بیٹھکوں کی ایک گالی ہوتی ہے نا، جو نصیحت بھی جس میں ہوتی ہے، وہ تھی. بیہودہ گالی کوئی نہیں تھی. ہاں، تو اس بات پہ آپ کو کچھ ہوا کہ یار یہ میں نہ دیتا، یہ والی گالی بھی نہ دیتا؟ نہیں دینی چاہیے، احتیاط ہی کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ ڈرے کوئی وائس نوٹ شوٹ بھیجتے ہوئے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں اچانک تو بھیجنا پڑتا ہے، ابھی بھی بھیجنا پڑتا ہے جی لوگوں کو. تو
اب گاڑی چلا رہے ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو آپ نے اپنے بندوں کو میسج آتا ہے واپس جواب تو دینا پڑتا ہے. اچھا آپ باہر بھی ظاہر جاتے ہیں تو کیا وہاں سے کیا انسپریشن ہوتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے ہم اپنے ملک کی حالت دیکھ کے باہر کے ممالک میں. ایک تو مجھے سچی بات ہے یہ دکھ ہوتا ہے کہ کوئی اسلامک کنٹریز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا یورپین ملک کا اس لیول پہ، نہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، نہ ہیلتھ کے لحاظ سے، کوالٹی آف لائف، رول آف لا کے لحاظ سے. ایک یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم روز کلمہ گو، ہم پتہ نہیں کیا کیا مسلمان دعوے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، لیکن کوئی رول ماڈل نہیں بن سکا پوری دنیا میں جس دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ یہ آج ہمارا آپ کی ڈیموکریسی کے مقابلے میں یہ ہمارا ماڈل ہے، یا آپ کے گورننس کے ماڈل میں یہ ہمارا ماڈل ہے. کوئی ہم بنا نہیں سکے آج تک. کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کا دل چاہے کہ بس میں رہ جاؤں؟ نہیں، میں آتا جاتا رہتا ہوں کینیڈا میں، یو کے میں، امریکہ میں، لیکن اپنے ملک میں اپنا ایک مزہ ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک دل ہے، اپنے لوگوں سے میل ملاپ ہے. جو موجیں یہاں ہیں وہ باہر نہیں ہو سکتی. جتنی وسائل میں آپ ادھر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اتنے وسائل میں آپ باہر نہیں اچھی زندگی گزار سکتے. وہاں وسائل زیادہ چاہیے. دھوکہ شوکہ بھی کھاتے ہیں؟ ہوتا رہتا ہے دھوکہ، کوئی نارمل چیز ہے. کتنا کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی کبھی جج نہ کر پائیں کسی کو، یہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو بہت اکثر ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل؟ میرے کے خیال میں آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، کہ آپ نے ٹھیک چلنا ہے، آپ نے کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو کوئی کرتا بھی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا، آپ کو اوپر اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب آپ کی اپنی بدنیتی ہو نا تو پھر آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ چلیں، آپ سیدھا کریں کہ میں نے نہ اپنے ڈرائیور کا نقصان کرنا ہے، نہ کوک کا کرنا ہے، نہ ووٹر کا کرنا ہے، نہ مخالف کا کرنا ہے، نہ کسی کو وکٹمائز کرنا ہے، نہ کسی کو ہتک کرنی ہے، نہ کسی کوشش کریں کہ ہرٹ کسی کو نہ کریں، تو پھر آپ بھی نہیں ہوتے، بندہ نہیں ہوتا پھر اتنا زیادہ. سب سے بڑا دھوکہ کوئی زندگی کی کس سٹیج میں کھایا ہے؟ محبت میں کھایا ہے، سیاست میں کھایا ہے، کہاں کھایا ہے؟ سیاست میں کئی دوستوں سے کھایا ہے جن کے اس اوپر امید نہیں تھی کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. وہ جب چھوڑتے ہیں دکھ لگتا ہے. ایسے ہیں دوست جنہوں ہاں، نے ساتھ؟ ایسے ہیں، ایسے کئی دوست ہیں جن کے لیے آپ نے بڑا کچھ کیا ہوتا ہے. آپ نے 10 20 سال 30 سال ان کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں، پھر جب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے. ایزی ہے آپ کے لیے خود کبھی آپ نے کسی کا ساتھ چھوڑا؟ مطلب آپ لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں آرام، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں، بڑا مشکل ہوتا. میں نے زندگی میں ایک ہی فیصلہ کیا تھا جب پیپل پارٹی چھوڑی تھی، تو سچی بات ہے میں بڑا 4 5 دن میں اندر پڑا رہا تھا، نیند والی گولیاں لیتا تھا، ڈپریشن میں چلا گیا. اچھا. جب یہ سوچ رہا تھا کہ چھوڑوں، ان دنوں وہ میری لائف میں ٹف ڈیز تھے. تو نیند کی گولیاں ہیلپ کر رہی تھیں ان دنوں میں؟ ہاں، بندے پہ آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے. تو عاشق مزاج ہیں آپ کے؟ نہیں؟ اتنے زیادہ نہیں. کیوں نہیں؟ شاید ٹائم نہیں ملتا. ٹائم ملے تو پھر کوشش کی جا سکتی. ٹائم نہیں ملتا. تو کوئی شاعری وائری، غزلیں کچھ؟ ہاں، میں سنتا رہتا ہوں. کیا سنتے ہیں؟ میں اپنے عابدہ پروین کو سنتا ہوں، نصرت فتح علی خان کو سنتا ہوں، نور جہاں کو سنتا ہوں، اور جو فوک میوزک ہے ریشمہ پنجاب کو کا سنتا وہ بھی ہوں. سنتے ہیں؟ بالکل. میاں محمد کا کلام سنتا ہوں. سیف الملوک؟ سیف الملوک سنتے ہیں. مطلب بڑا بلے شاہ کی شاعری پڑھتے ہیں. اقبال بھی پڑھا ہے، غالب بھی پڑھا ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اپیرنٹلی جو میری پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی میں بہت پڑھے لکھے بڑے پروگریسو لوگ ہیں. نہیں، پروگریسو لوگ ہیں. دوسرا پیپل پارٹی کے ایک فیملی ہے. پیپل پارٹی کا آپ کا کوئی ورکر آپ کو ملے گا سندھ کا، بلوچستان کا، کہیں دوسرے صوبے کا بھی، یا آپ کو کوئی کسی ورکر وہاں کے لوگوں سے کام پڑ گیا یا کوئی ملنا، تو آپ کی عزت کرے گا. وہ ورکر آپ کے ساتھ اس کا بڑا ایک ٹیلی فون پہ بے شک شکل نہ بھی دیکھی ہو تو وہ آپ سے ایک تھرو میڈیا، تھرو سوشل میڈیا، تھرو ٹیلی فون. پیپل پارٹی میں یہ ہے کہ ایک فیملی ہے. صحیح. اور پی ٹی آئی میں یہ کلچر نہیں تھا؟ پی ٹی آئی میں اب بن رہا ہے آہستہ آہستہ. پی ٹی آئی میں اصل لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جو ایک گالی گلوچ کا کلچر متعارف کرایا گیا نا ایک سوسائٹی کے اندر، اس وجہ سے پی ٹی آئی کو الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا بھی. اور پیپلز پارٹی پہ اب تھوڑی سی ظاہر ہے اب تو ہر جماعت پہ بھی یہ لگ گیا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہو گئی ہیں، یا انہوں نے جو ہے نا وہ خاموش مفاہمت کر لی ہے؟ دیکھیں، دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنی ہوتی ہے آپ نے، یا پھر آپ نے دوسری طرف ہوتا ہے. درمیان والا راستہ لوگ نہیں پسند کرتے، ختم ہو گیا ہے.
تو یہ ہمارے ساتھ ایک المیہ ہو رہا ہے، یا تو ہم لڑائی لڑیں، لڑائی پیپلز پارٹی نے بہت بڑی لڑی ہے، بڑا نقصان اٹھایا اپنا، لیکن نا 2-3 لیڈر اپنے شہید اس کروا دیں. لڑائی میں آپ بھیڑ چڑھ گئے ہیں. تو میرے خیال میں لڑائی، لیکن پبلک لڑائی پسند کرتی ہے، پبلک لڑائی پسند کرتی ہے. پبلک لڑائی پسند کرتی، جو نظر آ رہا ہے. جو خان صاحب کی دیکھیں، جب حکومت میں تھے، میاں نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اس سے پہلے شہید محترم بینظیر بھٹو کا وہ بیانیہ، وہ پاپولر بیانیہ تھے. اب سیاست مشکل ہو گئی ہے کیا؟ سیاست دن بہ دن مشکل ہوتی جائے گی، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی، آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، ٹولز بدل گئے نا سیاست کے. اب آپ بجائے جلسے کرنے کے آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک میسج دیا تو وہ آپ کا پھیل گیا. آپ جتنے ٹولز ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ ٹول جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، تو یہ اس سے سیاست آسان بھی ہوئی ہے. آپ کتنا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور کیا سوچ کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو پڑھتا ہوں، انفارمیشن پڑھتا رہتا ہوں، ٹویٹر زیادہ استعمال کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ آپ کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ لوگوں کے درمیان ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا آسان ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے تو میں استعمال کرتا ہوں سوشل میڈیا. یہ بھی پرسیپشن ہے کہ آپ بلاول صاحب کے گروپ میں ہیں اور زرداری صاحب کے گروپ میں نہیں ہیں؟ نہیں، ہماری پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں. زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا کوئی گروپ کی ڈویژن نہیں ہے ہماری پارٹی میں. حقیقت بات ہے، کوئی ڈویژن نہیں. یہ جو سینئرز ہیں، جو پرانے مطلب جو سینئرز ہیں، جو 60 زرداری صاحب کے کچھ بڑے ہیں، ان کے کچھ ان سے بھی چھوٹے ہیں یا ان کے ایج فیل ہیں، وہ یقیناً زرداری صاحب کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت اچھا ہے. جو پرانا ہے تو جو کچھ نوجوان ہیں جن کا بلاول صاحب سے انٹریکشن بڑا ہے، لیکن میرا تو زرداری صاحب سے بھی بہت اچھا ہے. ان سے بھی کبھی مذاق شک کرتے ہیں؟ بڑا زرداری صاحب سے زیادہ ہم مذاق کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں بلاول صاحب کی نسبت. اور بلاول صاحب جو ہیں ان سے کتنی توقع ہے آپ کی کہ ہی کین برنگ دیٹ چینج جس ویلفیئر دیکھیں، میرے خیال میں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے نانا کی، اپنی والدہ کی اور اپنی پارٹی کی. جس پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، اس پارٹی کے اندر تو بہت سارے لوگوں کا خون شامل ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کرنا. کچھ پارٹیوں کی لیگسی ہوتی ہے نا، جس پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، پارٹی کا ایک اثاثہ ہوتا ہے، اس اثاثے کو سنبھال کے آپ نے چلنا. کچھ آسان اثاثے شامل ہیں. دیکھیں، اب آپ نے کہا ہے نا کہ اس پارٹی کا اثاثہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھنا ہے، لیکن آپ نے ڈائلاگ کر کے اس ملک میں آگے بھی چلنا ہے، آپ نے چیزوں کو رکنے بھی نہیں دینا، آپ نے انگیج بھی کرنا ہے سارے کو، سب کو، آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے، آپ نے ورکروں کو بچانا بھی ہے، نئے ورکر شامل بھی کرنے ہیں، آگے بھی چلنا ہے، کوئی نظام بھی چلانا ہے، لیکن اپنی اصل جو آئیڈیالوجی ہے اس سے بھی نہیں ہٹنا. بڑا مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہے جو بالخصوص پنجاب میں ایک پرسیپشن ہے پیپلز پارٹی کی، اب تو خیر پورے ملک میں ہوگی سوشل میڈیا کے بعد، کہ مسٹر 10% کمیشن، کک بیکس، کرپشن، پیسہ، بالکل ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے. اس پہ کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے یار کیا آپ کس پارٹی میں چلے گئے ہیں، یہ تو پارٹی کرپٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت زیادہ پیو پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور بہت دیکھیں کرپشن ساری جماعتوں میں ہے. ہر جماعت میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، آنیسٹ بھی ہیں، لائق بھی ہیں، نالائق بھی ہیں. کسی پارٹی پہ ایک یہ چیز چھاپ دینا یہ غلط بات ہے. تو پیپلز پارٹی نے جو کام کیے ہیں اس ملک کا آئین جب کسی سے پوچھیں گے تو پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اس ملک کے اگر سب سے کامیاب پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، جو عام غریبوں کے لیے ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اس ملک میں پاور سیکٹر میں جو تبدیلی لائی تھی آئی بی پی جو اس وقت جب ملک کرائسس میں تھا تو پیپلز پارٹی کا ہے. اس ملک میں اگر کوئی ادارے بنے ہیں، اسٹیل مل کس نے بنائی؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی. بینکس زیادہ کس کے دور میں بنے؟ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کون سا ادارہ بہتر کام کرے تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آتا ہے. کیوں بیانیہ نہیں بن سکا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں، میرے خیال میں اتنے ایک زبردست تو لوگ ہمارے ہیں. میں جو سمجھاؤں نا، میں پیپلز پارٹی کے کراؤڈ کی دیکھتا ہوں نا، تو پیپلز پارٹی کے کراؤڈ میں نا چپل پہنا ہوا، دھوتی پہنا ہوا، گندے کپڑوں والا کراؤڈ، وہ جو بالکل غریب آدمی یا لوئر مڈل کلاس یا بالکل. اور دوسری جماعتوں میں جائیں تو جین چمکے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے، جو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ پڑھے لکھا تو لفظ میں نہیں بولتا، لیکن ایک چمکے ہوئے لوگ، ایک چمک والی ایک جین گروپ، ایک اچھا پجارو گروپ، پراڈو گروپ، وہ دوسری جماعتوں میں. تو وسائل، جن کے پاس وسائل پہ جو قابض جماعت ہوگی، یقیناً ان کا پراپیگنڈا بھی زیادہ بہتر ہوگا.
اور جو عام آدمی کی جماعت ہے اس نے کیا پیپلز پارٹی کے تو میرے خیال ہے جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے میکسیمم تو آج بھی وہ اس کے پاس آئی فون بھی نہیں ہوگا, اس کے پاس یہ سوشل میڈیا والا فون بھی نہیں ہوگا. سندھ میں سفر کیا کبھی آپ نے؟ میں نے کیا ہے, بلوچستان میں بھی کیا ہے, سندھ میں بھی کیا ہے. سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں, اب یہ میں آپ کو وہ پرسیپشن بتا رہی ہوں کہ جان بوجھ کے انٹیریئر سندھ کو ایسا رکھا گیا ہے کہ یہ ان کے سامنے اٹھے نہ, پسے رہیں, مر جائیں. نہیں وہ دیکھیں, میں اسے ایگری کرتی ہوں, نہیں ایک لگ ویسے. نہیں دیکھیں, سندھ میں بڑی غربت رہی ہے, آج بھی غربت ہے, پنجاب میں بھی بڑی ہے. ہمارے علاقوں میں یہاں آپ یہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹہ دور جائیں, آپ کو یہ جو حلقہ ہے جہلم والا, جی جی میرا حلقہ ہے, یہ جو آپ کا حلقہ ہے, اس میں انسان اور جانور آج بھی پانی اکٹھے پیتے ہیں. آپ چلے جائیں نا گاؤں, یہ جو سالٹ رینج کے ساتھ گاؤں آتے ہیں نا, تو کیا یہ پیپلز پارٹی کے, حالانکہ یہاں انڈسٹری کس نے لگائی, ICI انڈسٹری. کبھی آپ کے اپنے علاقے میں کبھی آپ نے ذکر نہیں کیا ہوگا کہ وہاں انڈسٹری ساری بھٹو صاحب نے لگائی تھی, یا پیپلز پارٹی کے دور میں لگی. ایسے ہی اس علاقے میں سب سے زیادہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ پیپلز پارٹی نے کی, جس کی وجہ سے وہ علاقہ آباد ہوا. ورنہ تو آپ کے علاقے میں سوائے نمک کے آئی کوئی نہیں, پانی پینے کا نہیں ہے وہاں پہ. بڑے بڑے لیڈر آئے وہاں پہ, بڑے بڑے لوگوں نے ووٹ لیے پیپلز پارٹی کو, تو آپ نے سوائے ایک دفعہ 77 میں یا 70 میں وہاں سے MNA بنے, ادروائز تو ہر دفعہ نون لیگ کا یا PTI کا MNA بنا, یا کاف لیگ کا, یا پیپلز پارٹی کو تو شکست دی. لیکن انڈسٹری ساری پیپلز پارٹی نے لگائی, نوکریاں ساری پیپلز پارٹی نے دی, بجلی وہاں پہ پیپلز پارٹی نے دی, گیس جتنی لگی ہوئی ہے کوئی پیپلز پارٹی نے دی. پہلا بڑا پروجیکٹ جو پیپلز پارٹی کے بغیر ہوا ہے وہ آپ کی جہلم روڈ جو فواد چودھری نے منظور کرائی, جو بھی رکیا ہوا وہ علاقہ ظلم و ستم بیچارہ برداشت کر رہا ہے کہ وہ سڑک نہیں بن رہی. تو وہ کیا یہ دیکھیں, یہ پرسیپشن ہوتی ہے, بنائی جاتی ہے. اسے آگے چلے جائیں, سرگودا کا علاقہ ہے, ایگریکلچر. ناکامی نہیں ہے کیا یہ؟ نہیں, یہ ہماری ناکامی بھی ہے, یقیناً ہم اپنی ناکامی کہیں گے, لیکن لوگ بھی کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سن بھی مرن کا شوق سی. لیکن جن کو مرنے کا شوق ہے میرے خیال ہے ان کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہونا ساڑھے مخالف ظالم بھی بڑے نا. اچھا, آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, جو ویسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی ڈیموکریٹ ہے, پیپلز پارٹی صحافیوں کو کچھ نہیں کہتی, لیکن آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنے صحافی ٹویٹ کرتے ہیں. میں تو کرتی ہوں, دوسروں کے زیادہ کرتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے دیکھیں نا, صحافیوں کی رینکنگ آپ دیکھ لیں نا, ڈویژن دیکھ لیں, تو سب کم صحافی پیپلز پارٹی کے جو نظر آتے ہیں. دوسری جماعتوں کے بہت زیادہ صحافی آپ کو ڈویژن, آپ عام پبلک سے پوچھیں یہ صحافی کس جماعت کا ہے, وہ بتا دے گا کہ یہ نون کا ہے. تو آپ اگر 100 صحافی ایک لسٹ بنا لیں, اس کی ریٹنگ عام آدمی سے کروا لیں, اپنے کیمرہ مین سے کروا لیں, یا اپنے دفتر کے کسی بندے, تو اس میں پیپلز پارٹی کے 4-5 لائک مائنڈڈ نکلیں گے, وہ بھی لائک مائنڈڈ. جب آپ مزید آگے جا کہیں گے وہ بھی پیپلز پارٹی کی غلطی نہیں ہے. نہیں, غلطی آپ صحافیوں آپ لوگوں کی بھی ہے نا. نہیں, میں تو خیر تھر مٹھی, میں آپ کو ایک کلاس کے طور پہ لیتا ہوں. نہیں, I'm just saying کہ میں تو خیر وہ یہ مسئلہ تو ہے کہ جب نہیں, تک آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. آپ دیکھیں نا, یہ اس پہ آپ جرنلزم کے اوپر آپ دیکھ لیں نا, میں دیکھتا رہتا ہوں. میں ایگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چلو پھر بحث ختم. اگر میں ایگری کر رہی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ شاید ضرورت آپ کو ہے, صحافیوں کی ضرورت ہے تو کہیں اور سے بھی پوری ہو رہی ہے. ایز اے سول سوسائٹی, ایز اے اس ملک کا ایک پلر ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں اچھی جماعتوں کو پروموٹ کرنا, یا جماعتوں یہاں تنقید کرنی, وہاں اصلاح کرنا, یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے. بالکل ہے, ہماری ضرورت تو یقیناً ہے, لیکن اصلاح کرنا تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری تو آپ بھی نہیں اس سے بری ذمہ ہو سکتے. صحیح ہے, فیئر ہونا تو آپ کے سوسائٹی. دانشور دیکھیں, صحافی میں اور دانشور, صحافی کی اگلی جب پروموشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دانشور ہونا چاہیے. رپورٹر سے آپ اینکر بنتے ہیں, رپورٹر سے آپ صحافی بنتے ہیں, صحافی سے اگلا کام دانشوری ہوتا ہے. لیکن آپ کی پروموشن دانشوری تک کون جاتا ہے؟ گریڈ 22 دانشور ہوتا ہے. دانشور ہے ویسے پاکستان میں بہت کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے. اگر دانشوروں پہ بھی یہ لگ جائے کہ یہ پیپلز پارٹی کا دانشور ہے, یہ نون کا دانشور ہے, تو پھر دانشوروں پہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں تو ہوا میرے خیال ہے جب دانشور ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں, وہ سوسائٹی کا وہ نمائندہ ہوتا ہے, وہ سوچ دیتا ہے, وہ فکر دیتا ہے, وہ تنقید بھی کرے گا تو ایک ایسی کرے گا کہ آپ کو وہ تنقید پڑھ کے بھی بجائے تکلیف ہونے کے لیے مزہ آئے گا آپ کو. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیں, فواد کا آپ نے ذکر کیا, ان سے بھی دوستی تھی آپ کی؟ میرا کلاس فیلو تھا, ہم لا کالج میں اکٹھے تھے. اس کی فیملی سے میرا پرانا چوری الطاف صاحب سے میرے والد صاحب کے بہت اچھے تعلقات. ہاں, تو ان کی دوستی ابھی بھی قائم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, دوستی تو نہیں, مطلب اچھا تعلق ہے. دوستی بڑی ایک ایکسٹریم لفظ ہوتا ہے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے. کون دوست ہے آپ کا سیاست میں؟ کوئی ہے دوست؟ اچھے دوست ہیں میرے, تو بڑے اچھے دوست ہیں. بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ نہیں, بیسٹ فرینڈ نور عالم خان ہے, فیصل کنڈی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر ہے,
مصطفیٰ بھی چلا گیا پیپلز پارٹی سے. اگلا میں اسی سے پوچھنے لگی تھی کہ مصطفیٰ کے جانے کا دکھ ہوا آپ کو؟ بالکل دکھ ہوا. اس کو منانے کی کوشش نہیں کی آپ لوگوں نے؟ میں تو ابھی بھی بناتا رہتا ہوں اس کو. اچھا. میں تو اس کو روزانہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, اس کو سمجھاتا ہوں. لیکن انہوں نے جب ایک نئی پارٹی آپ کو پتہ شروع کرے ہیں تو اس نے نہیں آپ کو کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس نئی جماعت میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ نئی جماعت, میں نے تو سچی بات اس کو مشورہ دیا کہ نئی جماعت میں نہ جائے. کیا کرے؟ میں نے کہا اپنا آزاد سیٹ میں بیٹھے ہو, لیکن الٹیمیٹلی اس کی سیاست, اس کا جو مزاج ہے وہ تو پیپلز پارٹی والی ہے. ہاں لیکن اس کو لگتا ہے نا پیپلز پارٹی نے بہت وہ زیادہ. جب کسی اور جماعت میں خدا نہ خواستہ جائے گا تو پھر اس کو پیپلز پارٹی کا احساس ہوگا کہ میری پچ, جس پچ پہ وہ کھیلنا کی عادی ہے نا, وہ پچ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے اور کوئی جماعت نہیں دے سکتی. کسی خاتون سیاستدان سے بھی کوئی دوستی ہے یا نہیں؟ ہاں اچھی دوستی ہے ہماری, مطلب شہری رحمان سے اچھی ہے, اور مطلب نفیسہ شاہ سے اچھا تعلق ہے, شازیہ مری سے اچھا تھا. سارا اپنی پارٹی کے, اور پیو پارٹی کے, پی دوسری جماعتوں سے ٹی آئی کے ملکہ بخاری تھی, بہت اچھی لیگ ہے آپ کے. کسی زمانے میں فہمیدہ مرزا سے بہت اچھا ہمارا تعلق تھا, بہت اچھی اسپیکر تھی ہماری. اب نہیں رہا. یہ اب کم ملاقات ہوتی ہے, میں تو عزت کرتا ہوں ان کی, اب بھی عزت کر رہا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بس فیصلہ کیا ہو کہ بس اس بندے سے بات ہی نہیں کرنی؟ ہمیں تو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ ٹی وی پہ نہیں بیٹھنا, اس کے ساتھ. آپ نے بھی کوئی ایسی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یار اس نال نام ایک تو بٹھاؤ؟ میں سمجھتا ہوں دوستوں کے ساتھ نہیں پروگرام کرنا چاہیے جن کے ساتھ دوستی ہو آپ, اور دوسرا جو لوگ کچھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو بلو دا بیلٹ بات کریں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ چلے جائیں اور آگے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں کر لیتا ہوں پروگرام, کبھی میں اسٹوڈیو سے واپس نہیں گیا, لیکن جاتے ہوئے پھر میں گلا دیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ اس پروگرام میں سال نہ جاؤں. سال کم از کم 6 مہینے, سال میں نہیں جاتا پھر اس پروگرام میں. احتجاجاً اپنے آپ سے احتجاج کرتا ہوں, اظہار نہیں کرتا. اچھا, اظہار کبھی نہیں کیا؟ اظہار اینکر سے کر دیتا ہوں, ایسے یا کوآرڈینیٹر سے یا اینکر سے کر دیتا ہوں, لیکن اوپنلی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کوئی ہمیں زیادہ آرٹ نہ ہو. لیکن کچھ بدتمیز لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے پبلک بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ خواہش ہو کہ ہاں اس سے میری دوستی ہونی چاہیے اور نہ ہو پائی ہو آپ کے مزاج کی وجہ سے؟ میں بھی نہیں, کوئی ایسا کبھی واقعہ ایسی کوئی سوچ. ابھی آپ لوگوں کے نون کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے, پی ڈی ایم گورنمنٹ میں, عدم اعتماد میں. نون کے لوگوں سے بھی دوستیاں ہیں آپ کی؟ ہاں بالکل ہے. کس سے دوستی ہے نون میں؟ بہت نون میں میرا عابد شیر علی سے اچھا تعلق ہے, سعد رفیق سے بڑا اچھا تعلق ہے, خواجہ آصف سے اچھا تعلق ہے, ساروں سے. نون ایاز صادق سے اچھا تعلق ہے. نون لیگ میں اچھا تعلق ہے. مصدق ملک سے بہت اچھی دوستی ہے, مصدق ملک سے ہمارے ساتھ بیٹھے اٹھے گئے. اب آخر میں مجھے بتائیں, آپ ہار گئے اور بہت سارے لوگ گلا کر رہے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا ہے, آپ نے بھی کوئی ایسا ہی گلا کیا؟ کس نے ہرایا آپ کو؟ جو ہرانے کی طاقت رکھتا ہو وہی ہرا سکتا ہے, اور عام آدمی تو نہیں. اب آپ مجھے تھوڑے ہی ہرائیں گی, یا مجھے ایک تھانے دار تھوڑے ہی ہرائے گا, یا تحصیلدار ہرائے گا, یا اسکول کا ٹیچر ہرائے گا. ایسے ایسے بندے جیت کے ٹول بنے گا کوئی, لیکن ہرانے والے ہی ہرا سکتے ہیں. نہیں, پکا کنفرم ہے کہ ہرایا گیا؟ 100% پختہ یقین ہے. یہ الیکشن بھی ہرایا گیا, پچھلا الیکشن بھی ہرایا گیا. کیوں ڈھونڈا آپ نے؟ شاید میرے بولنے کا یا میری سوچ کے انداز سے لوگوں کو اختلاف ہو, یا کئی دفعہ ارینجمنٹ میں شاید مس فٹ ہو جاتا ہوں. کوئی معاملات آپ نے کبھی طے کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش اس حد تک تو کی ہے کہ یار میری غلطی کیا ہے, لیکن زیادہ منتن ترلے نہیں کرتا میں. نہ میں جس قسم کی سیٹیں چاہیے کہ میں بھیک نہیں مانگتا سیٹوں کے لیے, نہ مانگوں گا کبھی. ہاں لیکن آپ کے ووٹرز کا تو حق. نہیں, ووٹر کے لیے تو میں بھیک مانگتا ہوں. ووٹر کے لیے عزت, ووٹر سے تو میں بات کر سکتا ہوں. ووٹر جو وہ تو پھر آپ کا اثاثہ ہوتے ہیں نا. آپ کی جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی؟ بالکل ہوتی رہتی تھی. کیا ویسے علیحدہ میٹنگ ہوئی تھی, ویسے تو میٹنگ میں آتے رہتے تھے, گپ شپ ہوتی تھی. باجوہ صاحب بڑے اچھے گپ لگانے والے بندے تھے. ان سے بھی آپ نے یہ کہا کہ مجھے کیوں ہرا دیا؟ بالکل کہا تھا. یہ میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں, اب کیا میں ساری سٹوری سنا چکا ہوں. ابھی بھی دوبارہ بھی کہیں گے کسی سے ملاقات ہو جائے کہ مجھے کیوں ہرایا؟ نہیں, بالکل پوچھوں گا. جو صاحب اقتدار جب کوئی ملے گا تو ضرور بات کروں گا اس سے, بالکل کروں گا. جتایا کس کو آپ کے جب؟ میرے مقابلے میں نون لیگ جیتی ہے, جو یقیناً میں سمجھتا ہوں تیسرے نمبر پہ تھی. اچھا, تیسرا نمبر. دوسرا نمبر پہ پی ٹی آئی تھی؟ یس. اور آپ کو اتنا کانفیڈنس کیوں ہے؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس علاقے میں کو بہت زیادہ آپ کے حلقے میں آئی نو کہ میرے حلقے میں پیپلز پارٹی, دیکھیں کام سارے میں نے جو کیے تھے ان سے ہی لوگوں سے میرے تعلقات بنے, اور میرے کام مجھے فنڈ پیپلز پارٹی نہیں دیے تھے.
پی ٹی آئی میں تو صرف 2 سال میں کو اتنے فنڈ بھی نہیں ملے, میں ہار بھی گیا تھا, تو میں جیتا ہوا بھی نہیں تھا. جو جیتے ہوئے میرے کام, لوگوں کی بجلی, میرے کوئی ایسا علاقہ یا ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں بجلی نہ ہو, کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں نے رہنے دیا جس میں گیس نہ ہو, پڑھا لکھا بندہ بے روزگار نہیں میں نے رہنے دیا جو میرے تک پہنچا ہو, جس کو میں نے نوکری کے لیے سپورٹ نہ کیا ہو. کوشش کرتا ہوں میرے علاقے میں کوئی بندہ علاج کے بغیر نہ رہے, کسی کا کوئی دکھ ہو جو میرے تک پہنچ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کم از کم میرے سے کچھ سکھ لے کے تو جائے. تو جب اتنی آپ سروس دیتے ہو تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ تو دیتے ہیں مجھے ووٹ. جس دن لوگوں نے مجھے ووٹ دینا چھوڑ دیے میں سیاست چھوڑ دوں گا, پھر میں الیکشنری پالیٹکس نہیں کروں گا اس کے بعد. جب لوگوں کے آپ دلوں سے اتر جائیں تو پھر آپ کو الیکشن لڑنا چھوڑ دینا چاہیے, دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. یہ تو ٹھیک بات ہے. ہاں, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے, کیسی وزیر اعلیٰ ہیں, کیسی لیڈر ہیں؟ دیکھیں ان کے والد صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کو اب ایک سیاست کی ٹریننگ بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ بابوؤں کے ہتھے زیادہ چڑھی ہوئی ہیں اس وقت. پولیٹیکل کلاس کی ان کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کم ہے, بابوؤں کی زیادہ ہے, بیوروکریٹس کی. کیونکہ نون لیگ نے بیوروکریٹک ماڈل کے ساتھ چل کے, میاں شہباز شریف صاحب بھی بیوروکریسی کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے, لیکن میاں نواز شریف جب چیف منسٹر تھے یا پرائم منسٹر پہلے تھے وہ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے, اسی لیے وہ لیڈر بھی بن گئے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مریم نواز صرف وزیر اعلیٰ رہنا چاہتی ہیں یا فیوچر لیڈر بننا چاہتی ہیں. اچھا, تو بابوؤں سے آپ کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے؟ نہیں, بابو کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے. بابو کبھی بہت کم بابو آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہیں. جن بیچاروں نے اس ملک میں آؤٹ آف دی باکس سوچا ہے ان کے اوپر پھر کیسز بنے ہیں, ان کو پھر ذلیل کیا گیا. ادروائز بائی بکس چلنے والے, اپنی پروموشن, اپنا مکان, اپنی گاڑی, اپنی ٹرانسفر تک ان کی سوچ ہوتی ہے, یا پیسہ کمانا, میرے پہ بزیادہ سوچ ہوتی ہے کہ میں پیسہ بھی کماؤں, میرے بچے بھی باہر پڑھیں, میری کوٹھی بھی جائیدادیں بھی بن جائیں, لیکن میں ایماندار بھی رہوں, میں سامنے لوگوں کو ایماندار بھی نظر آؤں. اب بابو کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے موسٹلی. تو یہ ڈیمانڈ, یہ ان کا ایک ان کا قول ہے نا, حالانکہ یہ پبلک کو بے وقوف تو نہیں ہے, ہم بے وقوف آپ کو لگتے ہیں. کوئی وزارت لینے کی خواہش کبھی رہی ہو کہ کوئی؟ بالکل خواہشیں ہیں, لیکن جب ملے گی یا مقدر میں ہوگا ضرور ملتی ہے. نہیں, کون سی وزارت لینا چاہیں گے اگر ملے تو؟ جو بھی جب موقع ملا جو بھی ٹاسک دیں گے ایمانداری کے ساتھ آپ کریں تو. نہیں, کچھ ہوتا نا کوئی, جیسے آپ ظاہر ہے جیسے زراعت آپ کے دل کے قریب ہے. زراعت نہیں, میں تو کہوں گا اگر میری تو خواہش کبھی ہو تو میں تو فائنانس منسٹر بننا پسند کروں گا اس ملک کا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ انگریزی بولنے والے یا یہ کیلکولیٹڈ, یہ جو امپورٹڈ فائنانس منسٹر آپ لے آتے ہیں, ان سے بہتر فائنانس منسٹری ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے. ٹیکسیشن کا نظام ہم بہتر, عام لوگ جو ہے نا تھوڑے پڑھے لکھے لوگ, ریفارمز آپ کو بہتر ایف بی آر میں کر کے دیں گے, آپ کے بینکنگ سسٹم کو بہتر کر کے دیں گے, آپ کے لوگوں کو آپ کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے, سیاستدانوں نے تو اوور سائٹ کرنی ہوتی ہے نا, آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے یا بابوؤں کو اچھا سلیکشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے سلیکشن, آپ بیوروکریسی آپ ٹھیک کر لیں, بیوروکریٹک نظام میں آپ ریفارمز کر لیں. لیکن اگر میں پرائیویٹلی میرا بزنس فلرش کر رہا ہے, چمک رہا ہے, تو میں جب گورنمنٹ میں جاتا ہوں تو میں ایک گورنمنٹ کا کاروبار کو ڈبو دوں, اس کا مطلب ہے کہ ڈس آنیسٹی ہے, ہرارکی ٹھیک نہیں کر رہی. یہ بڑی بات ہے کہ آپ فائنانس منسٹر بننا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ ندیم افضل نہیں, جان میں نہ بھی بنوں تو میرا ایک مشورہ ہے, جب بھی بنائیں پولیٹیکل کلاس کے لوگوں کو بلائیں. تو اسحاق ڈار صاحب پولیٹیکل کلاس نہیں ہے؟ اسحاق ڈار صاحب گراؤنڈ جو ہے نا وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں یا اس کلاس کے نہیں ہیں, وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ بن گیا لیکن وہ نہیں, تبدیلی نہیں لا سکے اس میں. عام آدمی سے کنیکٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ملک سیاستدانوں کو چلانے دینا چاہیے, تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سے ملک نہیں چلے گا. یا فوج لے لے اور چلائیں. نہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہ آپ لے سکتی ہیں, میں نہیں لیتا نام. کوئی بھی لے لے, جس نے بھی چلانا ہے, یا اس طرح نہیں, مکس اچار سے نہیں چلے گا. ایک طرف ہو جائے. آپ ایک ماڈل بنا کے دیکھ لیا, مکس اچار آپ نے 70 سال چلا کے دیکھ لیا, نہیں چل سکا. اب فضا ہے ایسی کہ مکس اچار سے جان چھڑا لیں. مشرف کا دور بھی آیا, ضیاء صاحب کا دور بھی آیا, بہت سارے دوار آئے, لیکن نہیں چل سکا. پھر سیاستدانوں کو آپ نے دیا بھی, پھر ان کو فائنانس منسٹر بھی ٹھونس کے دیے, ان کو فائنینشیل مینجمنٹ, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں, تو پبلک میں نقصان ہوتا ہے. یہاں بالکل مکمل سیاستدانوں کو دینا چاہیے, چلاتے ہیں نہیں چلاتے, ایک دفعہ ان کو موقع دینا چاہیے. یہاں پھر مکمل ان کو اگر نہیں چل سکتے تو سائیڈ لائن کر دیں. سیاستدان اپیرنٹلی تو چلاتے رہتے ہیں نا, بولتے نہیں ہیں.
हुकूमत से जाने के बाद कहते हैं कि ये कह रहे हैं। मैं समझो रोल मॉडल सियासतदानों को बनना पड़ेगा। रोल मॉडल तो हमारी जिम्मेदारी है, रिफॉर्म्स करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लोग वोट हमें देते हैं, लोगों इस पार्लिमानी निज़ाम में लोगों की ज़िम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो बदकिस्मती है ना। थैंक यू सो मच नदीम अफजल चंद साहब। आई नो कि हम आपसे गप लगाते रहेंगे और ये बहुत लंबी चलेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में बहुत सारे इश्यूज़ पे आपकी सोच क्या रही ज़िंदगी में उस पर हमने बात की है। और बुनियादी तौर पे पॉडकास्ट का मकसद भी यही है, क्योंकि शोज़ पे भी आते रहे हैं, दोबारा भी कभी आएंगे शोज़ पे, लेकिन शोज़ पे बहुत लिमिटेड बात होती है किसी एक टॉपिक पे, किसी आम जो हालात हाजरा के मामूल के हमारे मसाइल हैं उन पे बात हो रही होती है। हम पॉडकास्ट में कुछ डिटेल्ड, कुछ डीपर कॉन्वर्सेशंस आपके पास लेके आना चाहते हैं, ताकि ये जो लोग हैं ये क्या सोचते हैं, क्या सोच के ज़िंदगी में फ़ैसले करते हैं, किन वजूहात की बुनियाद पे सियासत करते हैं, और इनकी सियासत करने का अंदाज़ है क्या, दरअसल वो भी आप तक हमने पहुंचाना है। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।